سمجھنے والا بیٹھا ہے. جو شخص اب کہتا ہے مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ان سے کہیے ہمیں تمہارا چہرہ دیکھ کر وحشت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کو بچایا ہے اور غوث الاعظم کا صحیح تعارف کرایا، اور جنہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں غوث الاعظم کا مرتبہ کیا ہے، فلک مکان ہے، عرش آشیان ہے. غوث الاعظم تو حضور بات نسبت کی چل رہی ہے، نسبت کی بات. میرے بھائی جب قرآن کریم کا ایک واقعہ میں آپ سے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، صرف خلاصہ، پورا واقعہ مقصود نہیں ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا. یہ قرآن کریم میں ہے، سورۃ البقرہ، اور بقرہ کے معنی گائے کے ہیں. بقرہ کے معنی کس کے ہیں؟ پھر بولیے. میرے الفاظ پہ غور کریں. شہزادگان والا تبار اور فرزندان غوث الاعظم، سنیے، وہ گائے اللہ کے ولی کی گائے تھی جس کے نام پر قرآن کی پوری سورت ہے. وہ اللہ کے نیک بندے کی گائے تھی. آدمی قتل ہو گیا اور جو قاتل ہے وہ خود ہی آزادار بن کے رو رہا، ماتم کر رہا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میری دنیا برباد ہو گئی. خود قاتل کہ خود ہی قاتل، خود ہی مخبر، خود ہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر. وہ قاتل خود متولی بنا ہوا ہے، رو رہا ہے. اب قاتل کا کیسے پتا چلے کہ خود قاتل مدعی ہے؟ لوگ گئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور بتائے. آپ نے کہا گائے لے لو، اس کو ذبح کر دو، اس کی دم کی طرف کا حصہ کاٹ کر ایک بوٹی مقتول کے بدن سے لگا دو، مقتول زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا میرا قاتل کون ہے. اب وہ قوم تھی بڑی سیانی، بڑی ذہین قوم تھی، بڑی چالاک. کہ لگی کس عمر کی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، بچیا ہو، فلاں ہو، جو پوچھتے گئے پھنستے گئے. اسے جب علماء کے پاس جاؤ نا تو مختصر سوال کیا کرو، اس کا علم نہ چاچو، اپنا عقیدہ بچاؤ. وہ جو پوچھتے گئے، قریدتے گئے، پھنستے گئے. جب پوری طرح پھنس گئے، جس علامت کی گائے، جن علامات کی گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی، وہ ایک ہی گائے تھی، اور وہ ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی جو جنگل میں چھوڑ کر گائے کو دنیا سے رخصت ہو گیا اور کہا بار الہا میں جا رہا ہوں، میرا اکلوتا بیٹا، میرا یتیم میں تیرے سہارے پہ چھوڑ کے جاتا ہوں. یہ گائے جنگل میں ویرانے میں پھر رہی ہے، تو جان، تیری حکمت جانب. اب جو بھی اس گائے کو پکڑنے جاتا، گائے بھاگ جاتی، وہ دوڑ جاتی، اس کی گرفت میں نہ آتی. اور وہ بچہ جو مالک کا بیٹا تھا، جب وہ اس کو پکڑنے گیا تو گائے دوڑی ہوئی آئی، اس کو پتا تھا یہ میرا مالک ہے. اب ذرا دیکھیں، جو نتیجہ آپ کو دینا ہے ذرا غور سے سنیں اور دل کی تختی پہ لکھیں. گائے ذبح ہو گئی، اس کی دم کی طرف کا حصہ بوٹی ایک کاٹ کر مقتول کے بدن سے لگائی گئی، وہ زندہ ہو گیا. اب واقعہ تو میں سنا رہا ہوں، اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کو دل کی تختی پہ لکھنا. گائے زندہ ہو گئی اور اس نے بتایا اچھا اس گائے تو زندہ کیا ہوگی، وہ تو مذبوحہ تھی، وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے کہا میرا قاتل یہ ہے جو میرا عزادار بنا ہوا ہے. حضور میرا جملہ خدا کے لیے قدر کرنا، جن اللہ کے ولیوں کی ذبح شدہ گائے مردوں کو زندہ کر دے، ان ولیوں کی شان کیا ہو. اور دوسری بات سنیں، کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی ڈورا ٹپا مائیا نہیں ہے. ملک الموت کی ڈیوٹی ہے جانیں نکالنا، ملک الموت کی ڈیوٹی ہے جانیں نکالنا. وہ زندوں کو موت تو دیتا ہے، مردوں کو زندہ نہیں کرتا. بولیے، مردوں کو زندہ، مردے میں جان، یہ اللہ کے نبیوں ولیوں کی طاقت ہے.
غوث العظم نے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کیے ہیں. اور الشیخ کسے کہتے ہیں؟ الشیخ کسے کہتے ہیں جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دے. ایک صاحب کہنے لگے جی اگر حضرت عبد القادر جیلانی سید ہیں تو انہیں شیخ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی یہ شیخ برادری کا نام تھوڑی ہے. ارے شیخ کے معنی تو بزرگ کے ہیں، شیخ المشائخ، شیخ کے معنی تو بڑے کے ہیں. اسی طرح خواجہ بھی کوئی برادری نہیں. اب تو خیر ملتان میں خواجہ صدیقی کہلاتے ہیں، لیکن خواجہ کے معنی بڑے کے ہیں. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. ارے شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ کے روزے کو باب الشیخ کہتے ہیں. غوث العظم تو وہ ہیں جنہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا. اب میں اس اپنی گفتگو کا تتمہ اور تکملہ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کے نبی اور ولی بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور یہ معجزہ ہے نبی کا. اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا تسلسل ہے. بتائے اللہ نے کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 5 معجزے دیے. میرے آقا کو معجزے دے کر نہیں بھیجا، معجزہ بنا کر بھیجا. سنیے ذرا سنیے. میرے نبی کی صورت بھی معجزہ، سیرت بھی معجزہ. بولیے آپ کی ذات بھی معجزہ، صفات بھی معجزہ. آپ کی نورانیت بھی معجزہ، بشریت بھی معجزہ. آپ کی احمدیت بھی معجزہ، محمدیت بھی معجزہ. آپ کا ظاہر معجزہ، آپ کا باطن معجزہ، آپ کی صورت معجزہ، آپ کی سیرت معجزہ، آپ کا اسم معجزہ، آپ کا جسم معجزہ، آپ کے اطوار معجزہ، آپ کی ذات معجزہ، آپ کی صفات معجزہ، آپ کا کمال معجزہ، آپ کا جمال معجزہ، آپ کا اقبال معجزہ، جود و نوال معجزہ، جاہ و جلال معجزہ. سنیے میرے نبی کا کردار معجزہ، اطوار معجزہ، رخسار معجزہ، اطوار معجزہ، زلف و رخ معجزہ، اور دہن معجزہ، کملی والے کا سارا بدن معجزہ. کہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ سرکار کا لعاب دہن پاک ہے. بولے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے تھوک میں وبا ہے، نبی کے لعاب میں شفا ہے. تیرے تھوک میں زحمت ہے، نبی کے لعاب میں رحمت ہے. تیرے تو سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے، نبی سوئے تو وضو باقی رہے. اب جب آپ سمجھ گئے کہ سرکار کا لعاب پاک ہے تو پھر دیکھیں بغداد کی مسجد ہے. غوث العظم کی ولادت ہے ایران میں، اور گیلان یا جیلان ایک ہی نام ہے، ایک ہی شہر کے نام ہے. پیدا ایران میں ہوئے، بغداد میں بیٹھے ہیں. میرے آقا و مولا علیہ السلام تشریف لائے، اور غوث العظم نے عالم بیداری میں اپنے نانا اور دادا کو دیکھا. آقا نے فرمایا عبد القادر بیٹا اٹھو، واز کرو، ممبر سنبھالو. عرض کی یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، یہ عرب ہیں، یہ میری گفتگو کو کیسے سمجھیں گے؟ اب ذرا غور سے میری بات کو سننا اور مجھے دیکھنا. آقا نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو میرے نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا. کتنی مرتبہ؟ پھر بولے کتنی مرتبہ؟ تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین، امام المتقین، قاتل المشرکین، شہر یار ولایت، ابو الحسنین، فاتح بدر و حنین، سرکار علی بن ابی طالب تشریف لائے. کہا عبد القادر بیٹا اٹھو، ممبر سنبھالو، تمہارے باپ دادا کا ممبر ہے، واز کرو. عرض کی دادا جان. اب سمجھ گئے تھے کہ فیض کیسے ملتا ہے. کہا دادا جان میں عجمی ہوں، یہ عرب ہیں، میری زبان کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا بیٹا منہ کھولو. جب آپ نے دہن مبارک کھولا تو سرکار علی مرتضیٰ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا. کتنی مرتبہ؟ پھر بولیے. اور جانے لگے تو سرکار غوث العظم نے آواز دی، دادا ابو
ایک مرتبہ اور سرکار علی نے مڑ کے دیکھا، کہا نہ بیٹا، رسول اللہ سے برابری نہ ہوگا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میرے نبی نے لعاب دہن ڈالا غوث اعظم کے منہ میں تو اسرار نبوت دیے، اور علی مرتضیٰ نے لعاب ڈالا تو اسرار ولایت دیے۔ ارے جس کے منہ میں نبی و علی کا لعاب ہو، اس غوث اعظم کو امام الاولیاء کیوں نہ کہے؟ جو ان کا قدم نہیں مانتا اپنی گردن پر، وہ ولی نہیں ہے۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں۔ غوث الاعظم کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ غور سے سنیں۔ آج کچھ لوگ سادات کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم تو سید ہیں جی، ہمیں اپنے باپ دادا کا زیادہ خیال ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا اس کو سرکار علی سے زیادہ محبت ہے یا امام حسن مجتبی کو زیادہ محبت تھی مولا علی سے؟ بولے بھائی، امام حسن بیٹے ہیں نا، جانشین ہے نا، بڑے بیٹے ہیں نا، فرزند رسول ہے نا، لخت دل بطول ہے۔ جب انہوں نے سلو کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، ہم کون ہوتے ہیں زبان تان دراز کرنے والے؟ ارے سنو، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کہ جس امیر معاویہ سے امام حسن نے سلو کی ہم غلام ہیں، اور جس یزید پلید نے امام حسین سے جنگ کی ہماری اس سے جنگ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل۔ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اللہ اس آستان قدس کو سلامت رکھے۔ یہ غوث الاعظم کے بیٹے کا دربار ہے، یہ آستانہ غوث الاعظم کے لخت جگر کا ہے۔ یہاں کا انکار کرو گے تو آس مٹ جائے گی، تانا ہی تانا رہ جائے گا۔ الہی حضرت قبلہ کو اللہ صحت عطا فرمائے، آمین کہیے بلند آواز سے۔ حضرت کی وجہ سے ہم لوگ سلامت ہیں۔ اللہ آپ کو تادیر سلامت رکھے، آپ کی عمر دراز فرمائے، اور آپ کا ذل عاطفت اور سایہ شفقت اپنے پورے خاندان پر، بری دین پر، معتقدین پر، متوسلین پر اور جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ الہی تا بابد آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اور مولانا حسرت موہانی رئیس المتغزلین، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے، جو قائد اعظم کو بھری میٹنگ میں ڈانٹ دیتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حسرت کوئی مدد نہ کرے کیا مضائقہ، کافی ہیں غوث اعظم جینا میرے لیے۔